بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی انودر بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آج کل بھائیوں کاروبار کا جو ہے وہ کوئی حال نہیں رہ گیا مہنگائی کی وجہ سے۔ ہر بندہ جو چھوٹا بزنس کر رہا ہے وہ پریشان ہے اور تنگ ہے۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، وہ کس طریقے سے اپنا بزنس سٹارٹ کرے، اور اگر کر لیتا ہے تو پھر اس کو مینیج کیسے کرے، کیونکہ ہر چیز ہی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے شاپ کے لحاظ سے، بیچنے کے لحاظ سے، کہ جو بھی نیو کسٹمر آتا ہے تو وہ یہی پوچھتا ہے کہ یار یہ چیز کل تو میں اتنے کی لے کر گیا تھا اور آج اتنے کی کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا کر سکتا ہے بندہ، اس کو بندہ کیا بولے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس کل کچھ کسٹمر آئے تو کچھ چیزوں کے ریٹ پوچھ رہے تھے، تو گھی کا ریٹ وغیرہ بھی میں نے بتایا اس کو، چینی وغیرہ ہو گئی یا اور سویاں وغیرہ ہو گئی، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو گھریلو استعمال کی، صابن ہو گئی ہے، وہ چیزیں۔ تو پھر جو ہے وہ میں نے اس کو کہا بھائی کہ دیکھو آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہو، آپ کسی دوسری کنٹری میں نہیں ہو، ٹھیک ہے، اب مجھ سے اتنے سوال کر رہے ہو کہ یہ ایسے بڑھ گیا، یہ ویسے بڑھ گیا، یہ کیوں بڑھا دیا آپ نے، یہ وہ، اس طریقے سے۔ میں نے کہا یار مجھے ایک بات کا صرف جواب دو کہ آپ نے 2 دن پہلے پیٹرول کیا لیٹر لیا تھا، کس حساب سے لیا تھا، ٹھیک ہے، اس سے ایک ہفتہ پیچھے چلے جاؤ تو ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، تو اس سے اگر 1 مہینہ پیچھے چلے جاؤ تو 1 مہینہ پیچھے پیٹرول کا کیا ریٹ تھا۔ تو کہتا ہے یار وہ تو ظاہر ہے پہلے جو تھا وہ 280 تھا، پھر 325 ہو گیا، پھر 460 ہو گیا، پھر اس طریقے سے ریٹ کم زیادہ ہو رہا ہے، تو اب بھی 2 دن پہلے پھر ریٹ چڑھ گیا ہے، کچھ ایک ہفتہ 10 دن پہلے بھی ریٹ چڑھا ہے 24-25 روپے لیٹر کے حساب سے۔ میں نے کہا تو پھر آپ جا کے وہاں پر سوال کیوں نہیں کرتے ہو جدھر آپ کو سوال کرنا چاہیے، جس جگہ پر آپ کو یہ حکومت سے سوال کرنا چاہیے نا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، عوام کی کمر کیوں توڑ رہے ہو، عوام کو تو کسی کھاتے میں نہیں چھوڑا، کسی لائق نہیں چھوڑا۔ تو میں نے کہا مجھ سے سوال کری جا رہے ہوتے، میں نے کہا بھائی مجھ سے سوال کرنے کا تو آپ کا جواز ہی نہیں بنتا، مجھ سے آپ سوال کرو گے کیوں، کس بنیاد پہ کرو گے، کیا یہ اس چیز کی فیکٹریاں میری ذاتی ہیں، گھی کی فیکٹری میری ہے، چینی کی فیکٹری میری ہے، صابن وغیرہ ہو گئے، جو بھی چیزیں XYZ ہے یوز کی استعمال کی، دالیں چاول ہو گئے، ان کی فیکٹری میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو خود ایک جو ہے وہ ایک مزدور بندہ ہوں کہ ایک چیز دوسرے کی شاپ سے لے کر آتا ہوں، پھر اپنی دکان پہ لا کے بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بھی ظاہر ہے اس میں کچھ 2-4 روپے 5-10 روپے پروفٹ تو چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ یقین جانیں کہ اس وقت جو ہے 2-4 روپے 5 روپے پروفٹ سے جو ہے وہ آپ کا سسٹم نہیں چل سکتا، آپ کا سسٹم جو ہے وہ بالکل بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ میں اپنے گھر کے اخراجات پورے کروں، گھر کے اندر جو ہے خوشی کمی آتی ہے اس کو فیس کروں، یا اپنے بزنس کو جو ہے وہ آگے لے کر جاؤں، کس طریقے سے جو ہے سکسیز حاصل کروں، کیا کروں میں۔ اب ایک انسان کی اگر اس وقت مثال کے طور پہ 2-4 ہزار 5 ہزار یا 10 ہزار روپے سیل ہو رہی ہے، اور 10 ہزار کی سیل کے اوپر جو ہے اس بھائی کو جو ہے وہ مل رہا ہے تقریباً، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 500-600-700 یا 800 روپے، چلو 1,000 روپے لگا لو پروفٹ، 10 ہزار کی اگر وہ سیل کرتا ہے تو اس کو 1,000 پروفٹ بنتا نہیں ہے، بنتا تو نہیں ہے، پر چلو ٹھیک ہے آپ لگا لو، ٹھیک ہے، تو اگر 1,000 روپے اس کو پروفٹ ہو رہا ہے سارا دن پہ، اس کی شاپ ہے، اس نے شاپ کا رینٹ نکالنا ہے، ایک چیز یہ ہے، پھر کوئی ایسا کسٹمر آتا ہے اس کے پاس جس سے اچھی دعا سلام بھی ہوتی ہے، اس کو وہ چائے منگوا کر پلاتا ہے ہوٹل سے، 2 چیزیں، پھر اگر اس نے اپنی شاپ پہ ایک ہیلپر رکھا ہوا ہے تو اس کی ڈیلی کی جو ہے وہ تاریخ منتھلی سیلری بنتی ہے، وہ بھی اس نے اس 1,000 میں سے نکالنی ہے، اس کے بعد پھر اس کے اپنے ذاتی گھر کے اخراجات جو ہے وہ بھی اس نے پورے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اس نے بیماری دیکھنی ہے، بچوں کی تعلیم وغیرہ دیکھنی ہے، سب مسئلے مسائل دیکھنے ہیں، خوشی غمی، کسی کی شادی آ گئی، کسی رشتہ دار کی، یہ وہ۔ اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اگر وہ 10 ہزار روپے کی سیل کر رہا ہے تو اس 1,000 میں وہ کیا کیا چیز کو فیس کرے گا، وہ کس چیز کو فیس کرے گا، وہ کس چیز کو فیس کرے گا، وہ کیسے منہ دے گا، وہ نہیں دے سکتا، تو وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا پھر کہ یار میں کیا کروں، میں کیسے بزنس چلاؤں، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا۔ یہی چیز ہے، پھر انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے بزنس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے، تو انہی چیزوں کو جو ہے وہ پھر مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے جو ہے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے، تو اس پہ محنت کر رہا ہوں، ویڈیو وغیرہ بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں کافی ٹائم سے۔ چینل تو میرا خیر بہت پرانا ہے، تقریباً کوئی 2012 کے اندر میں نے بنایا تھا چینل اپنا، تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ پھر انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ پھر میں نے جو ہے میرا چینل کو جو ہے وہ کافی ٹائم کا بنا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، تو میں اس کے اوپر جو ہے ویڈیو وغیرہ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں، تو یہ مجھے کامیابی تبھی ملے گی جب آپ بہن بھائی جو ہے وہ مجھے سپورٹ کریں گے، میرا ساتھ دیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے
یوٹیوب سے یا فیس بک پیج سے جو ارننگ آئے مجھے اسٹارٹ ہو، جو ارننگ آئے گی تو میں اس سے جو ہے نا غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کر سکوں، ان کے گھر پہ ایک وقت کیا اگر چولہا جل سکے تو یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی اور اعزاز کی بات ہوگی، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ بہن بھائی ساتھ دیں گے، میرے چینل کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، سبسکرائب کر کے میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں گے، کیونکہ میں ایک دیہاتی ماحول میں رہتا ہوں، گاؤں ٹائپ ہے، یہ شہر چھوٹا سا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ گاؤں ہی گاؤں ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ غریب طبقہ یہاں پہ رہتا ہے، کوئی اتنی لینڈ لارڈ پارٹیاں یہ پیسے والی اتنے خاص نہیں ہے، ذمہ دار تو ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ذمہ دار جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کیونکہ جب وہ فصل لگاتے ہیں تو اتنی مہنگی مہنگی کھاتے ہیں، 12,000 کی 15,000 روپے کی کھاد کی ایک بوری ملتی ہے، اور جب فصل اترتا ہے تو اس کا ریٹ نہیں ہوتا۔ یہ ذخیرہ دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ دوزی کرنے کا وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، اور کم قیمت پر لینے کے بعد جو ہے، اب میں کچھ دن پہلے جو ہے میرے پاس کچھ گندم تھی تو میں وہ بیچنے گیا، میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، ہر انسان جو ہے وہ حرام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حرام اپنے پیٹ میں ڈالی جا رہا ہے کہ مجھے حرام مل جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ میرے پاس گندم تھی، اس کا وزن جو تھا وہ تقریباً 39.8 کے جی تھا، مطلب کہ 39 کلو اور 800 گرام وزن تھا۔ تو گندم والے جو ہیں یہ جو چکی والے ہوتے ہیں یہ 1 کلو کی کاٹ کرتے ہیں 1 من کے پیچھے، ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، کاٹ لو بھائی۔ اچھا تو اس نے جو ہے نا 39 کلو 800 گرام، اس کا جو ہیلپر تھا اس نے تول کے بتایا 39 کلو، میں نے اس کو بولا بھائی کس خوشی میں 39 کلو ہے، کیسے 39 کلو بتا رہے ہو آپ، یہ تو 39 کلو 800 گرام ہے۔ 800 گرام تو گیا، میں نے کہا کیوں گیا، کس لیے گیا، میں نے کہا 800 گرام نکال کے دو گندم مجھے واپس، مجھے چاہیے، آپ 39 کلو کے پیسے لگا رہے ہو نا، 39 کلو کے پیسے دو، 39 کلو رکھو، 800 گرام دو مجھے۔ نہیں یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے ایسے یہ وہ جو ہے نا یہ تول میں نہیں آتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں آتی تول میں بھائی، اس لیے نہیں آتی، 200 گرام آپ، میں نے کہا پورے 1 من کے پیسے دے دو مجھے، 40 کلو لگا لو، میرے جو 800 گرام کھا رہے ہو تو اپنے 200 گرام دے دو مجھے۔ تو پھر جو ہے میری اس سے کافی بحث ہوئی، پھر جو میں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے مجھے ساری گندم واپس دے دو، میں بیچ نہیں رہا، میں آپ کو دینا ہی نہیں چاہتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے دینے کی۔ تو پھر جو ہے وہ میں نے جب اس کو بولا کہ مجھے آپ گندم واپس دے دو تو کہتا کہ نہیں چلو ٹھیک ہے میں آپ کو، میں نے کہا بھائی 800 گرام کے جو پیسے بچتے ہیں آپ نے وہ مجھے پیسے پورے دینے ہیں، کمپلیٹ دینے ہیں۔ تو پھر مجھے اس نے جو ہے وہ پھر اس نے دیکھا کہ یہ بندہ، میں نے کہا سارے بندے آپ کو مجھ سے ٹکرنا شروع ہو جائے نا تو آپ جتنی بھی ذخیرہ اندوشی کرنے والے ہو یا حرام کھانے والے ہو نا تو آپ سیدھے ہو جاؤ گے بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کسی غریب کا حق کھا رہے ہو، آپ کو یار تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے، بندے کے اندر انسانیت ہوتی ہے، ہاں؟ کسی کا 1 گرام کھانا جو بہت بڑا گناہ، آپ ادھر پورا 1 کلو ہڑپ کری جا رہے ہو اور آپ کا جو ہے وہ پیٹ جو بھر ہی نہیں رہا۔ تو پھر مجھے اس نے جو آپ 800 گرام جو بنتا تھا پھر مجھے اس نے اس کے جو ہے وہ پیسے دیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے اعمال اس طرح ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے اوپر عذاب ہی آئیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو قوم خود ظالم ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کے اوپر حکمران بھی جو ہے وہ ظالم مسلط کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ اس چیز کی حقدار ہے، وہ خود ظالم ہوئی پڑی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر حکمران بھی تو ظالم ہی ہو۔ تو اس لیے جو ہے میرے بھائیوں آپ میرے چینل کو جو ہے سپورٹ کیا کریں اور میرے فیس بک پیج کو بھی جو ہے وہ فالو کیا کریں، تاکہ اس سے کچھ جو ہے وہ ارننگ آ سکے، جو ارننگ آئے گی وہ غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگی، اور اس میں آپ بہن بھائیوں کا بھی حصہ شامل ہوگا، وہ اس حصہ کا اسی طریقے سے شامل ہوگا کہ آپ بہن بھائیوں نے ظاہر ہے مجھے فالو کیا ہے، مجھے سپورٹ کیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے تو اس سے جو مجھے ارننگ ہوگی اس میں ظاہر ہے آپ بہن بھائیوں کا بھی حصہ شامل ہوگا، تو جو میری ارننگ ہوگی اس کا جو بھی 10% بنے گا اس کا جو ہے وہ میں پرسنٹیج بھی بڑھاتا جاؤں گا، تاکہ غریب اور مستحق لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے، ان کی ضروریات زندگی جو ہو سکے ہم سے ممکن ہم وہ پوری کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے تو انسانوں کی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو ایک دوسرے کو جو ہے میرے بھائیوں سپورٹ کیا کریں گے، اور آپ کے بھی دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں تو ان کی آپ مدد کیا کریں ضرور۔ تو ابھی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں میرے بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور جو ہے وہ لائک بھی کر دیجیے گا، جو اور پیارا سا کوئی کمنٹس بھی کر دیجیے گا، اور چینل کے اوپر اگر فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے اگر یہ ویڈیو جائے تو اس کو پلیز جو ہے وہ سبسکرائب کر کے ہماری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ایک نیکسٹ ٹاپک کے کوئی نئی جو ہے وہ دنیا کی بات کے حساب سے بات کریں گے کہ دنیا داری میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔